جانور اپنا بچہ جنتے ہیں، اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اسے صاف کرتے ہیں۔ یہ میرے رسول کی سنت اور مصطفیٰ کا طریقہ ہے کہ مسلمان کا بچہ پیدا ہو، اسے غسل کا حکم میرے رسول کی شریعت نے دیا۔ اس کے کان میں اذان کا حکم شریعت مصطفیٰ نے دیا، اس کے بائیں کان میں تکبیر کا حکم شریعت مصطفیٰ نے دیا، 7ویں دن اس کے نام رکھنے کا حکم شریعت مصطفیٰ نے دیا، اور 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر کے، بیٹا ہے تو 2 جانور چھوٹے، اگر بیٹی ہے تو 1 جانور شیوا کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، یا عزیزوں کو بلا کے انہیں دعوت کے طور پہ کھلا دینا، جو حکم نبی کی شریعت نے دیا ہے۔ یاد رکھے اگر مصطفیٰ کی شریعت کا سایہ نہ ہوتا اس امت پہ، ہم دھکے کھاتے، ہم مارے پھرتے، ہمیں دنیا میں ٹھکانا کوئی نہ دیتا، ہمارے شرمندہ چہروں کو چھپانے کی جگہ کوئی نہ ملتی۔ یہ کون ہے جس نے مسلمان کے بچے کو، انسان کو پیدا ہوتے ہی عزت عطا فرمائی، نہلایا ہے؟ نبی کی شریعت نے تجھے اذان دی ہے، نبی کی شریعت نے تکبیریں کہی ہے، نبی کی شریعت نے تجھے نام بخشا ہے، نبی کی شریعت نے تیرے نام پہ عقیقے کیے، نبی کی شریعت نے، اور صرف جو امت کے لیے حکم نہیں ہے، میرے پاک نبی نے اعلان کیا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس قوم میں اور جس معاشرے میں، جس دور میں میری سنتوں کو بلا دیا جائے، ایسے دور میں جو مصطفیٰ کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، رب 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ چودھری جمیل صاحب تانوں رب 100 شہیداں دا اجر دیتا ہے۔ بولیے 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 ذرا محبت سے۔ چودھری جمیل صاحب کے بیٹے کون کون بیٹھے؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، آپ سب کے لیے قابل صد مبارکباد۔ آج 100 شہیدوں کا اجر اللہ نے ہر ایک کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ یہ وہ طریقہ ہے جسے مصطفیٰ نے اپنے گھر میں زندہ کیا۔ اللہ نے محبوب کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، لیکن محبوب کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ آقا کی بیٹیوں کی نسبت سے نبی کی اولاد پھیلی۔ آج پوری دنیا میں اگر کوئی خون رسول ہے تو مصطفیٰ کی بیٹیوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یاد رکھنا، اللہ نے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ زور سے 4۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ سیدہ زینب رسول کی بیٹی ہیں، بے شک جو اپنے بابا کے دین کے ہجرت کے معاملے میں جام شہادت نوش کرتی ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلی فرصت میں اس طبقے میں حضور کا کلمہ پڑھا، اس جماعت میں شریک ہوئی جس جماعت کے ایک مسلمان کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس جماعت کے ایک فرد کو سیدنا حضرت مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، جس جماعت کے ایک فرد کو جناب سیدنا زید بن حارثہ کہتے ہیں، جس جماعت کے ایک خاتون فرد کو دنیا سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام سے یاد کرتی ہے، اسی قافلے میں سیدہ زینب بھی شامل ہے، نبی کی بڑی بیٹی جو جام شہادت نوش کرتی ہے، پیغمبر کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم ہے، نبی کی تیسری بیٹی سیدہ رقیہ ہے، آقا کی سب سے چھوٹی چوتھی لاڈلی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ نے پیغمبر کو بیٹے تو دیے لیکن بچپن میں سنبھال لیے۔ میری آقا نے یہ حقیقی کی سنت کو اس وجہ زندہ کیا ہے جب اللہ نے فاطمہ الزہرا کی جھولی کو آباد کر دیا تھا۔ جناب حسن اور جناب حسین یہ نواسہ رسول بھی ہیں، ابن رسول بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں،
اور ابن رسول بھی ہیں. ابن رسول کا کیا معنی؟ محبوب کے نواسے بھی ہیں، آقا کے بیٹے بھی ہیں. میں نے ایک روایت پڑھی، میرے کلیجہ منہ کو آتا ہے مجھے دیکھنا. ایک دن میرے آقا موجود ہے مسجد نبوی میں، سبحان اللہ ذوق سے. 2 بج چکے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. سبحان اللہ. 4 بجے تک یا 5 بجے تک ٹھیک ہے. اللہ تونوں خوش رکھے، انشاءاللہ تسی جیو. اللہ تونوں وسنیاں رکھے، آمین آکھو ذرا ذوق میں. میں نے ایک روایت پڑھی، میرے آقا مسجد نبوی میں موجود ہیں. سامنے گھر ہے، یہ دروازہ کھلا، آقا کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا، بابا جانی کا چہرہ دیکھا تو دوڑ پڑا. یہ کون ہے بچہ؟ انہیں حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے. تقریباً کو لمسم 1.5 سال کی عمر ہے اس بچے کی. میرے محبوب کے آ کے سینے سے چمٹ گیا، آقا نے بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اپنی بائیں ران پہ بٹھا لیا، اپنی گود میں پٹتے بحال ہے. ساتھ ہی دوسرا دروازہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ کھلا، ایک شہزادہ نکلا، لمسم کو قریب عمر تھی. یہ بچہ بھی اپنے بابا جانی کا چہرہ دیکھتا ہے، دوڑ کے آیا، اللہ کے پیغمبر کے سینے سے لگا، محبوب نے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور امام حسین کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا. ادھر نبی کا بیٹا ہے، ادھر پیغمبر کا نواسا ہے. اس طرف حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، اس طرف حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین تشریف فرما ہے. آقا کبھی ابراہیم کا چہرہ چومتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین کا چہرہ چومتے ہیں. پیغمبر کبھی اسے پیار کرتے ہیں، آقا کبھی اسے پیار کرتے ہیں. کبھی آقا اپنے لخت جگر کو چومتے ہیں، کبھی حضرت علی کے لخت جگر کو چومتے ہیں. میرے محبوب ابھی ان میں محبت میں مصروف ہی تھے کہ جبرائیل امی تڑپ کے آئے، آقا کی خدمت پہ حاضر ہوئے. میرے محبوب نے ایک جملہ کہا، فرمایا جبریل خیریت تو ہے، کیسے آئے؟ عرض کرتے ہیں جبرائیل محبوب، جب یہ 2 شہزادے آپ کی گود میں بیٹھے تھے نا، اللہ نے محبت اور رحمت کی نگاہوں سے دیکھا. اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے پیغمبر کو جا کے کہہ دے، یہ دونوں شہزادے آپ نے اپنے گھر کے آنگن میں رکھے ہیں، ایک اپنے گھر میں رکھ لو، ایک مجھے دے دو، میری جنت ان کے لیے مشتاق ہے. ایک تیرے گھر میں رہے، دوسرے رب کے جنت میں رہے، ان میں سے ایک آپ لیجئے، ایک مجھے دے دیجئے. جب جبرائیل امین نے یہ جملے فرمائے، مجھے دیکھنا، میری آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا نے امام حسین کا چہرہ دیکھا، پھر ابراہیم کا چہرہ دیکھا، آقا نے نواسے کا چہرہ چوما، پھر اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کا چہرہ چوما. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری آقا نے رو کے جملہ کہا، فرمایا اگر میں ابراہیم دیتا ہوں تو محمد کا دل دکھے گا، لیکن اگر میں حسین دیتا ہوں تو میرا بھی دل دکھے گا، میری بیٹی زہرا کا دل بھی دکھے گا. یہ کہہ کے محبوب نے فرمایا میرا دل دکھے میں گوارا کر سکتا ہوں، لیکن میں زہرا کا رونا دیکھ کے گوارا نہیں کر سکتا، میں فاطمہ الزہرا کا رونا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. نبی کی آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے. کوٹلا جا کر کے سنیو، یہ جملہ دل پر لکھو، طرف جاؤ. نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. میری آقا نے روتے ہوئے فرمایا، اللہ جبرائیل جاؤ میرے رب کو جا کے کہہ دو کہ محمد اپنا بیٹا دینے کو تیار ہے، لیکن میں اپنی بیٹی زہرا کا رونا برداشت نہیں کر سکتا. اللہ میرا بیٹا لے لے، ابراہیم لے لے، چند
دنوں کے بعد ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو کے حسین نبی کے گھر میں رہتا ہے، حسین نبی کی گود میں کھیلتا ہے، نبی کے کندھوں پہ سوار حسین ہے، نبی کی پشت پہ سوار حسین ہے، نبی خطبہ دے تو گود میں حسین ہے، نبی سجدے میں جائے تو کندھوں پہ حسین ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں ہمیشہ حسین رہتے۔ میں نے اس لیے یہ جملے کہے کہ حسین صرف نواسہ رسول نہیں، ابن رسول حسن و حسین ہے، پیغمبر کی اولاد حسن و حسین ہے، نبی کی اولاد جتنی بھی پھیلی انہی شہزادوں کی وجہ سے پھیلی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا، سلام اس پر جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سجدہ شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ نیزوں پر بڑا جس نے کلام اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ، صحابہ، اہل بیت، حسن حسین، زندہ باد۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، کیا بات۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے سجدت حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوال جس کی سواری رسول ہے۔ گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی طول ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ میں نے یہ جملے کہے کہ جناب حسن اور جناب حسین صرف نواسہ رسول نہیں، ابن رسول ہے۔ بے شک، بے شک۔ جب یہ شہزادے پیدا ہوئے تو اللہ کے پیغمبر نے، ماشاءاللہ اللہ کے نبی نے اپنی اس سنت پہ عمل کیا اور اپنی قوم کو عقیقہ کی باوقار سنت سے آگاہ فرمایا۔ دو مینڈے چھترے میرے آقا نے اپنے ایک ایک شہزادی کے عقیقے میں قربان فرمائے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیوں نہ کرتے محبوب، ان کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ نواسہ رسول بھی ہیں، پیغمبر کے بیٹے بھی ہیں، ابن رسول بھی ہیں۔ میرے محبوب کی ایک دعا ہے، مشہور زمانہ دعا۔ آقا فرماتے اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ 3 مرتبہ محبوب نے اپنی شہادت کی دعا کی، باوجود اس کے کہ آقا نے شہادت کی تمنا میں 3 مرتبہ دعا کی، لیکن پھر بھی حضور جام شہادت نوش نہیں کی، میدان میں حضور شہید نہیں ہوئے۔ نہیں ہوئے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی دنیا کا کافر کسی رسول پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک۔ نبی شہید ہوتے ہیں، رسول شہید نہیں ہوتا۔ نبی قتل ہوتے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتا۔ نبی ٹکڑے کیا جاتے، یقتلون النبیین بغیر حق، نبی قتل ہوتے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے۔ جو رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو اور مٹانا آئے وہ خود تو مٹ جاتا ہے مگر رسول کو مٹا نہیں سکتا۔ ایک روایت ترس کر کے تیرا ایمان تازہ تھک تو نہیں گیا؟ سبحان اللہ، چلیں گے تو 5-10 منٹ، سبحان اللہ۔ سنیں گے جمیل صاحب کو 5-10 منٹ چلیں گے انشاءاللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام ایک دن سفر پہ ہیں، مجھے دیکھنا
दोपहर का वक्त है। चलते हुए आका ने एक जगह पे पड़ाव किया। एक दरख्त के नीचे महबूब ने मुजम्मिल की चादर बिछाई, अपनी तलवार मयान समेत आका ने दरख्त की टहनी पे लटकाई और उस दरख्त के नीचे कायनात का सुल्तान आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह, रब का अर्श जिसके कदमों के नीचे है, सुभान अल्लाह, वो दरख्त के नीचे खाली जमीन पे आराम कर रहा है। मुझे देखना जरा, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए, तलवार नबी ने लटका दी, आका आराम करते हैं। एक यहूदी जो अक्सर अल्लाह के पैगंबर के दरपे होते और नबी के ताक़ुब में रहते कि कब मौका मिले और हम अल्लाह के नबी को पाके कत्ल कर दे, शहीद कर दिए जाए, ये यहूदी तलाश करते करते अल्लाह के पैगंबर को पा लेता है और सर पे आम पहुंचा। हालत देखी कि नबी आराम कर रहे, तलवार पैगंबर की लटकी हुई है और है भी अकेले, साथ कोई आदमी भी कोई नहीं, कोई जानिसार, कोई साहबी, कोई गुलाम नहीं है। आज नबी की तलवार से नबी का सर कलम करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसने बड़े आहिस्ता से महबूब की तलवार जो टहनी से उतारी, मयान से तलवार निकाली। अल्लाह ने जिब्रील को फरमाया दौड़ के जा, यहूदी नबी के सर पे खड़ा है, जाके नबुव्वत की तलियां चूम और मोहम्मद को बेदार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तलियां चूम और बेदार कर। वो मशहूर ज़माना एक कलाम है ना, चुम चुम के तलियां, चुम चुम के तलियां साइनू जगाया, जबरील रबदा पैगाम लाया, जबरील दौड़ के जा, मेरे मोहम्मद की तलियां चूम और मोहम्मद को बेदार कर। सुभान अल्लाह, जिब्रील आए, आका के पांव की तलियों को चूमा, हुजूर को बेदार किया। महबूब ने क्या मंजर देखा कि आका के सर पे यहूदी नबी की तलवार लेके खड़ा है, मयान से निकाल के नबी के सर पे खड़ा है। जब अल्लाह के पैगंबर की निगाह खुली तो हुजूर ने यहूदी का चेहरा देखा, बड़ा गुस्से में खड़ा था, जो सीना तान के कहने लगा है मोहम्मद बता आज मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। जब यहूदी ने ये जुमले कहे कि बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा, तो मेरे पाक पैगंबर की पाक जबान पे आया अल्लाह अल्लाह, अल्लाह। आप भी कहते जरा अल्लाह, आप भी जोर से अल्लाह, बोलिए बोलिए अल्लाह। कौन बचाएगा, जोर से कौन बचाएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं नक्शबंदी भी हूं, मैं कादरी भी हूं। मेरे नजदीक जिक्र बिल जहर भी है, जिक्र बिल खफी भी है। मैं जिक्र बिल जहर करूं भी तो मैं कादरी सिलसिले के खिलाफत की पगड़ी अपने सर पे लिए बैठा हूं, नक्शबंदी सिलसिले की पगड़ी सजा के बैठा हूं। जरा मोहब्बत से बोलिए, जब यहूदी ने नबी को ताना दिया और जुर्रत के साथ नबी को चैलेंज करते हैं बताओ कौन बचाएगा, तो नबी की जबान पे क्या आया, अल्लाह 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 के पैगंबर की ज़बान पे जब ये नाम आया, मुझे देखना ये नाम आया तो बस नाम खुदा लेने की देर थी। यहूदी के जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, हाथ ढीले हो गए, तलवार इसके हाथों से छूटी, जमीन पे जा गिरी। अल्लाह के पैगंबर बड़ी मोहब्बत और बड़े वकार से उठे, अपनी उस छूटी और गिरी तलवार को उठाया, जमीन से खड़े हो गए। महबूब ने फरमाया ओ यहूदी, तेरी तलवार से तो मुझे मेरे रब ने बचाया, अब तू बता कि मोहम्मद की तलवार से तुझे कौन बचाएगा। यहूदी रो पड़ा, आंखें बरस पड़ी, गिड़गिड़ा के कहता है मोहम्मद मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी रहमत ही मुझे बचा सकती है।
میرے آقا نے فرمایا جا کیا یاد کرے گا، محمد تیری جان بخش دیتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں اگر میری جان مجھے بخش دی ہے تو پھر مجھے نہ بھیجئے، مجھے اپنے در کے قابل بنا کے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے۔ باتیں دور نکل گئی، میں آیت سے کر رہا تھا کہ نبی نے 3 مرتبہ اپنی شہادت کی تمنا کی۔ ثم اقتل ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا ثم اقتل، اللہ میں قتل ہو جاؤں، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم ہویا، قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ 3 مرتبہ حضور نے اپنی شہادت کی تمنا کی۔ کتنی مرتبہ؟ 3۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو شہادت کی 2 قسمیں، ایک شہادت حقیقی کہ میدان جہاد میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا، اور دوسری شہادت حکمی۔ شہادت حکمی میں بہت سی قسمیں ہیں کہ انسان ڈوب کے مر جائے تب بھی شہادت ہے، ایکسیڈنٹ اور حادثے میں مر جائے تب بھی شہادت ہے، اسی طریقے سے اور بہت سے حادثات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے اگر کوئی موذی ڈس لے اور انسان مر جائے تو بھی شہادت حکمی ہے، کسی کو زہر دے دیا جائے اور وہ زہر کے اثر سے مر جائے تب بھی شہادت حکمی ہے۔ اب ذرا مجھے دیکھنا، میرے آقا نے 3 مرتبہ شہادت کی تمنا فرمائی، اللہ نے 3 مرتبہ نبی کے حق میں حضور کی دعا کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو اللہ کے پیغمبر جو دار فانی سے رخصت ہوئے، اس کا جو سبب بنا اللہ کے پیغمبر کو کھانے میں زہر دیا گیا، نبی کا دشمن نبی کے سامنے نہیں آ سکا، بے شک نبی کا دشمن نبی کے سامنے نہیں آ سکا، نبی کو چھپ کے کھانے میں زہر دیا گیا، حکمن شہادت رسول کو بھی اللہ نے عطا کی۔ بے شک اللہ کے پیغمبر کے 2 نواسے، بڑے کو امام حسن، چھوٹے کو امام حسین کہتے ہیں، بڑا بیٹا اور بڑا نواسا حضرت حسن شہید ہوئے، انہیں بھی زہر دیا گیا، جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین کرب و بلا کی وادیوں میں لڑ کے اپنے سینے پہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم سہ کے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر زہر کے اثر سے فوت ہوئے تب شہادت حکمی ہے، امام حسن شہید ہوئے زہر کے اثر سے تب شہادت حکمی ہے، اور جب امام حسین کی باری آئی تو اللہ نے انہیں شہادت حقیقی عطا فرمائی، اور جب حضرت حسین کا خون زمین پہ گرا ہے تو یاد رکھے گویا کہ حسین کی گردن سے خون زمین پہ گرا، یہ خون حسین نہیں، یہ خون مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ حسین کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا تھا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ شہادت کی تمنا کی ہے، اللہ نے 3 مرتبہ قبول فرمائیے، 1 مرتبہ قبول کر کے حکم شہادت مصطفیٰ کو دی، 2 مرتبہ قبول کر کے حکم شہادت امام حسن کو دی، 3 مرتبہ دعا کو قبول کر کے حقیقی جام شہادت حسین کو قبول کی ہے۔ گویا کہ حسین جو کربلا میں شہید ہوتی ہے، یہ حسین کا خون زمین پہ نہیں گرتا بلکہ حسین کی رگوں سے گرنے والا خون محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اور جس کا خون زمین پہ گرتا ہے اور وہ خون حسین خون مصطفیٰ ہو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں پوری کائنات کے جاگیردار، سرمایہ دار، دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے تاج تخت اس خون کے ایک قطرے پہ قربان کر دوں۔ اللہ نے جو نسل در نسل مصطفیٰ کا خون حسین کے وجود میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا نواسے ہیں رسول کے، بے شک بیٹے ہیں رسول کے، خون ہے رسول کا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے شہزادوں کے عقیقے کیے اور دنیا کو سبق دیا۔ حضرت میں نے ایک روایت پڑھی، بڑی عجیب ہے، مجھے دیکھنا۔ فرمایا قیامت کے دن جو بچہ بچپن میں اللہ سنبھال لے وہ قیامت میں والدین کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میری نگاہوں سے کہیں گزرا
کہ یہ اس بچے کے لیے ہے جس کا عقیقہ کر دیا جائے، جس کا عقیقہ کر دیا جائے، نبی کی سنت کو زندہ کریں اور اللہ اس کی بدولت سفارشیں اور مقبولیت اور جنت کی عظمتیں مقدر فرمائے۔ یہ سارا صدقہ طریقہ مصطفیٰ میں ہے۔ بے شک شادی ہو تب نبی کی سنت عام کریں، بچہ پیدا ہو نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، کوئی پیارا بچھڑ جائے تب نبی کی سنتوں کو سامنے رکھیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نجات پیغمبر کے طریقے میں ہے۔ بے شک دین صرف روزے کا نام نہیں، دین نماز کا نام نہیں، دین صرف زکوٰۃ کا نام نہیں، دین صرف کعبۃ اللہ کے حج کا نام نہیں، دین پاک پیغمبر کے پاک طریقے کا نام ہے۔ بے شک دنیا جہان کے اچھے اعمال کرو، اگر وہ طریقہ مصطفیٰ نہیں تو یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ عمل وہی قبول ہے جس پہ پاک پیغمبر کی مہر لگ جائے، اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہی دین محمدی ہے، نبی کا طریقہ ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں نا، حجر اسود کو چومنے لگے، حجر اسود کے قریب جاتے قدم رک گئے۔ خطاب کا بیٹا تھا نا، فاروق اعظم تھا نا۔ لو کان بعدی نبی، لو میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ خطاب کا بیٹا حجر اسود کو چومنے کے لیے جو قریب جاتا ہے قدم روک لیتے ہیں، حجر اسود کو جو خطاب کرتا ہے، حجر اسود سن، تو پتھر ہے، تو پتھر ہے، میں تجھے پتھر ہی سمجھتا ہوں، پتھروں کو پوجنا ہمارا شیوا نہیں، پتھروں کو چومنا ہمارا کام نہیں۔ ہم نے پتھروں کو کعبۃ اللہ سے نکال پھینکا ہے، ہم نے پتھروں کی مورتیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ یہ کہہ کے فاروق کہنے لگے تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن اب تیرا چومنا بھی میری عبادت ہے، اس لیے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ دین محمد کے طریقے کا نام ہے۔ سنتیں زندہ کرو گے انشاءاللہ، اپنے